أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. علم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، طرف ان لوگوں کی، خرجو جمع مؤنث غیر فعل ماضی معلوم جو نکلے، من دیارہم جمع دار کی اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں میں تھے. کیوں نکلے؟ حذر الموت، یہ مفعول لہو ہے خرجو کا، موت کے ڈر سے. فقال، پس فرمایا، لہم، واسطے ان کے، اللہ تعالیٰ نے، موتو، تم مر جاؤ، ثم، پھر، احیاہم، اس نے زندہ کیا ان کو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لذو فضل، البتہ فضل والے، علی الناس، اوپر لوگوں کے، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، زیادہ لوگ، لا یشکرون، نہیں شکر کرتے. وقاتلوا، اور تم لڑائی کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. وَاعْلَمُوا، اور تم جانو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا. من ذا الذی، کون شخص ہے وہ، یقرض اللہ، جو قرض دیتا ہے اللہ کو، قرضاً، قرض، حسناً، اچھا، فیضاعف، پس وہ بڑھائے گا، یعنی اللہ، ہو، اس کو، قرض کو، لہو، فیضاعف، ہو، لہو، اس کے لیے ہے. فیضاعف لہو، آگے ہے اضعافاً، کئی گنے، اضعافاً، ضعف کی جمع، اضعافاً، کئی گنے، کثیرتاً، بہت زیادہ. واللہ، اور اللہ تعالی، یقبض، کم کرتا ہے، ویبسط، اور بڑھاتا ہے، فراخ کرتا ہے، وإلیہ، ترجعون، اور اسی کی طرف، ترجعون، تم لٹائے جاؤ گے. الم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الملأ، طرف سرداروں کی، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا، جب کہا انہوں نے، لنبی لہم، واسطے اپنے نبی کے، ابعث، بھیج، لنا، واسطے ہمارے، مالکن، بادشاہ، ملکن، فرشتہ، اور مالک لام کے کسرے کے ساتھ بادشاہ. نقاتل، ہم لڑائی کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. قال، اس نے کہا نبی نے، حل، کیا، عصیتم،
امید ہے کہ تم، توقع ہے کہ تم ان کتبہ اگر لکھ دی جائے علیکم اوپر تمہارے القتال لڑائی، اللہ تقاتلو کہ تم نہ لڑو، قالو انہوں نے کہا وما لنا اور کیا ہے ہمارے لیے اللہ نقاتلا کہ ہم نہ لڑائی کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقد اور تحقیق اخرجنا ہم نکالے گئے من دیارنا اپنے گھروں سے، و ابنائنا اور اپنے بیٹوں سے، فلما پس جب کتبہ لکھ دی گئی علیہم اوپر ان کے القتال لڑائی، تولو تولا یتولا جمع کا صیغہ وہ پھر گئے، الا مگر بہت تھوڑے، منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے بالظالمین سات ظالموں کے، وقالا اور کہا لہم واسطے ان کے نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی قد بعثا تحقیق اس نے بھیجا، لکم واسطے تمہارے، طالوت کو، ملکن بادشاہ، قالو انہوں نے کہا انا کیسے کس طرح، یکون ہو سکتی ہے، لہو اس کے لیے، الملک بادشاہی، علینا ہم پر، ونحن حالانکہ ہم، احق کو زیادہ حقدار ہیں، بالملک ساتھ بادشاہی کے، من ہو اس سے، ولم یؤتا اور نہیں وہ دیا گیا، سعتن وسعت فراخی، من المال مال سے، قالا اس نے کہا نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی اصطفاہ چن لیا اس کو، علیکم تم پر، وزادہ اور زیادہ کیا اس کو، بسطتاً فراخی میں، فی العلم علم میں، والجسم اور جسم میں بدن میں، واللہ اور اللہ تعالی یوتی دیتا ہے، ملکہ اپنی بادشاہی، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی واسع وسیع، علیم جاننے والا ہے، وقال لہم اور کہا ان کے لیے نبیہم ان کے نبی نے، ان آیتم بے شک نشانی ملکی ہی اس کی بادشاہی کی، ان یأتیکم التابوت ان یأتیا یہ کہ آئے گا قوم تمہارے پاس، التابوت صندوق، تابوت، فیہ اس صندوق میں، سکینتن تسکین ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیتن اور باقی ماندہ، مما اس چیز سے، ترکا چھوڑا، آل موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی آل نے، و اہل ہارون اور ہارون علیہ السلام کی آل نے، تحملو اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہ اس کو، الملائکہ فرشتے، ان فی ذالکہ بے شک اس میں، لآیۃ لکم البتہ نشانی ہے واسطے تمہارے، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے، صدق اللہ العظیم۔ کل انشاءاللہ دوسرا پارہ ختم ہو جائے گا۔ اب ہم پڑھتے ہیں صحیح البخاری۔ کتاب الصلاۃ، نماز کے مسائل، مسجد کے مسائل، ذرا غور کے ساتھ سنا کریں، نحمدہ و پوری توجہ کے ساتھ۔ شاہ جی
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من بڑے الشيطان خوش نصیب الرجيم ہیں وہ بھائی جو حدیث مصطفیٰ سنتے ہیں. ہاں جی، دنیا میں قرآن حدیث جیسا اور کوئی کلام نہیں، اس جیسا اور کوئی مشغلہ نہیں. ہاں جی، قرآن حدیث سے بڑھ کر اور کوئی مشغلہ نہیں، اور کوئی کلام نہیں، اور کوئی نیکی نہیں، اور کوئی عبادت نہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی عمل نہیں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا قرآن بھی سنتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بلکہ صحیح بخاری سنتے ہیں، جس کا درجہ قرآن کے بعد ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے. میں اکثر کہتا ہوں، علماء کہتے ہیں جس بندے کو کوئی کام ہے نا اللہ کے ساتھ، کام، کوئی مطلب، کوئی مقصد، کوئی ضرورت اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہاں جی، تو وہ کیا کرے عبداللہ صاحب؟ وہ صحیح بخاری پڑھے. ہاں جی، وہ صحیح بخاری پڑھے. جس کو کوئی اللہ کے ساتھ مطلب ہے، کوئی مطلب مقصد ہے، کوئی بڑی مشکل میں پھنس گیا نا، کوئی بندہ بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے، بڑی، جو سمجھتا ہے کہ یہ حل ہونے والی نہیں، بالکل یہ ختم ہونے والی نہیں، بڑی بھاری مشکل ہے، بندہ سمجھتا ہے. ہاں جی، میرا تجربہ ہے، میرا اپنا تجربہ ہے، میرے اپنے اوپر بڑی بڑی مشکلات آئی، بڑی بڑی آزمائشیں آئی. میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے بخاری پڑھی، بخاری کی تلاوت کی، روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں بخاری پڑھتا تھا. اللہ نے میری بڑی بڑی مشکلیں آسان کر دی. یہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اور مصلی مصطفیٰ پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اور میرے سینے میں قرآن ہے، نبی کی حدیث ہے. ہاں جی، سب کچھ سامنے رکھ کے میں کہہ رہا ہوں. جس پر کوئی بھاری مشکل آ جائے، ہاں جی، وہ صحیح بخاری پڑھے. اس سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں. پیارے بھائیوں، ضرور پڑھا کریں، ضرور سنا کریں، اپنے بچوں کو بھی سنایا کریں، ان کو بھی پڑھایا کریں. ہاں جی، ان کو بھی شوق دلایا کرے حدیث مصطفیٰ کا. میں بڑی دفعہ میں کہہ چکا ہوں، پہلے آج سے بہت سال پہلے، ہاں جی، میں نئی بات نہیں کر رہا، پرانی بات کر رہا ہوں. آج سے بہت سال پہلے ایک وقت تھا، ایک دور تھا، لوگ آدھا دن بخاری پڑھتے تھے، آدھا دن، صبح سے لے کے زور تک حدیث کی مجلس لگتی تھی. علماء پڑھاتے تھے، محدثین پڑھاتے تھے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں روزانہ ان کی مجلس میں آ کے لوگ حدیث مصطفیٰ پڑھتے تھے. اللہ اکبر. اس لیے آپ خود بھی سنا کریں، اور آپ کے جتنے کزن ہیں، جتنے احباب ہیں، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ہاں جی، ان کو بھی سنایا کریں، رغبت دلایا کریں. بھائی 10 سے 12 تک صبح حدیث پڑھائی جاتی ہے نبی علیہ السلام کی. یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے. ہمیں کہیں جانا نہیں پڑتا، ہم گھر بیٹھ کے سنتے ہیں، گھر بیٹھ کے. یار ہم تو جاتے تھے، دیکھیں میں تو نبینا ہوں، 1.5 کلومیٹر ہمارے گھر سے مدرسہ دور تھا، 1.5 کلومیٹر کی مسافت پہ تھا. میں اکیلا جاتا تھا، اکیلا روزانہ
اور عصر کے بعد اکیلا میں آتا تھا، اکیلا جاتا تھا، اکیلا آتا تھا۔ ہاں جی، میرے ساتھ بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، راستہ بھی ٹھیک نہیں تھا، نہر کا راستہ تھا، پرخطر راستہ تھا، تو میں جایا کرتا تھا۔ کافی سال میں جاتا رہا۔ ہمارا مدرسہ جامعہ اسلامیہ گھلیانہ، وہاں حدیث پڑھنے کے لیے، ہاں اللہ کے رسول کا فرمان سیکھنے کے لیے۔ تو آج ہمارے تو گھر پڑھی جا رہی ہے، ہمارے تو گھر پڑھائی جا رہی ہے، سنائی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے۔ ہم سن سکتے ہیں اپنے گھر، اپنے کمرے میں، اپنے بیڈ روم میں، اپنے بیڈ پہ، ہاں جی، اپنے صوفہ پہ بیٹھ کے، چارپائی پہ بیٹھ کے، قلین پہ بیٹھ کے، دفتر میں بیٹھ کے ہم تو سن سکتے ہیں۔ یار سنا کریں، بڑی مہربانی، ضرور سنا کریں، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ چلے جی عبداللہ صاحب، بڑا درس ہو گیا ہے۔ باب التقاضی والملازمۃ فی المسجد، مطالبہ کرنا اور پیچھا کرنا مقروض کا، ہاں جی، مسجد میں، قرض دار کا مسجد میں کیوں؟ پتہ تھا نا اس وقت سارے لوگ مسجد میں ہی ملتے ہیں۔ آج تو معاملہ ہی الٹا نا، ہاں جی، جس کو ملنا ہوتا وہ کہاں ملے گا؟ مسجد میں۔ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرني يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب انه تقاضى ابن ابي حضراد دینا، بڑی حضراد دینا، کعب بن مالک نے مطالبہ کیا، ہاں جی، انہو تقاضا دینا، انہو تقاضا ابن ابی حضراد، ابن ابی حضرت سے دینا، قرضے کا مطالبہ کیا، کان لہو علیہ فی المسجد، جو اس کے ذمہ تھا۔ کہاں مطالبہ کیا؟ مسجد کا۔ یعنی یہ کس کا معاملہ ہے؟ کعب بن مالک کا اور ابن ابی حضرت کا۔ کعب بن مالک نے لینا تھا اور ابن ابی حضرت نے دینا تھا۔ فارتفعت اصواتها، اور اصواتہما، ان دونوں کی آوازیں بلند ہوگی، حتی سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ، وسلم، یا تک کہ سن لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد میں کیا شور ہو رہا ہے؟ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ آپ إِلَيْهِ، اپنے گھر میں تھے؟ حتی کاشف، نہیں یار، فخارجہ، فخرج إِلَيْهِمَا، آپ تشریف لائے ان کے پاس۔ کن کے پاس؟ کعب بن مالک اور ابن ابی حضرت کے پاس۔ حتی کاشف سجف حجرته یہاں فنادى، تک کہ آپ نے کھولا پردہ اپنے حجرے کا، سجفہ میں نا پردہ، فنادى یا کعب، یا کعب، قال فرمایا لبیک، اے کعب، اس نے کہا لبیک، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ضع من دینک، ہاں معاف کر دے اس کا کچھ قرضہ، من دینے کا، سارا قرضہ نہیں، من کا معنی کچھ قرضہ، ھذا او ما الیہ ای الشطر، اور اشارہ کیا طرف اس کی، اے شطرہ، او ماں کہتا ہے نا فلاں کے ایما پر، ہاں جی، ایما پر یہ کام ہوا ہے، ایما اشارہ، یعنی آدھا لے لو، آدھا چھوڑ دو۔ قال لقد فعلت یا رسول اللہ صلی اللہ کعب علیہ نے وسلم، کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں نے کر دیا، سبحان اللہ۔ قال قم فاقضہ، دوسرے کو کہا اپنے ابن ابی حضرت کو، بھائی جا اور اسے ادا کر دے۔ باب کنس المسجد کنس واتقاء، منا جھاڑو دینا مسجد میں جھاڑو، جیسے کل آپ نے جھاڑو دیا ہے، ماشاءاللہ، والتقاء الخرق اور اٹھانا، خرق منا
ٹکڑے، ہاں جی، کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، لوتھڑے، ہاں جی، ٹکڑے. والقضا والایذان، والقضا، اور قضا کیا ہو گیا؟ کوڑا کرکٹ. والایذان، اور لکڑیاں، مسجد سے ٹاکیاں، ہاں جی، تنکے، کوڑا کرکٹ، لکڑیاں، ان سب کا مسجد سے اٹھانا، یہ صفائی کرنا. کنس مانا جھاڑو پھیرنا. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن ابی رافع عن ابی ہریرہ ان رجلا اسودا، ان رجلا اسودا، بے شک ایک کالا آدمی، او امرأۃ، سودا، ہاں جی، اسودا مذکر اسم تفضیل اور سودا مؤنث، یا ایک کالی عورت. کان یقم المسجد فمات، کان کم یکم، تھا وہ جھاڑو دیتا مسجد میں، پس وہ فوت ہو گیا. فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقالوا مات، صحابہ نے کہا وہ تو فوت ہو گیا. فقال افلا کنتم، افلا کنتم، افلا کنتم آذنتمونی، تم نے مجھے کیوں نہیں اطلاع دی؟ آذنتمونی بہ دلونی علی قبرہ، دلونی علی قبر، لے چلو مجھے اس کی قبر پر. سبحان اللہ. او قال قبرہا فاتا او قبرہ، کا نہیں، دلونی، ہاں غلط پڑھا ہے آپ نے. دلونی علی قبر ہی، او قال قبر ہا، لے چلو مجھے اس مرد کی قبر پر، یا فرمایا اس عورت کی قبر پر. مذکر مؤنث کا فرق ہے، شاہ جی نے غلطی نکال دی آپ کی. فاتا قبرہ فصلی علیہ، آئے آپ اس کی قبر پر، اور اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی. باب تحریم تجارت الخمر فی المسجد، کیا شان ہے مسجد کے خادم کی، شراب کی حرمت کا بیان. حدثنا عبدان عن ابی حمزہ، مسجد میں شراب کی حرمت کا بیان ہے. عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشہ قالت لما انزلت الآیات من سورۃ البقرۃ. اچھا، لما انزلت تل ہے نا، جی، ایک نسخہ ہے لما انزل الآیات، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. جب نازل کی گئی ایتیں سورہ بقرہ کی پھر ربا خرج سود کے بارے میں، ایتیں کس کے بارے میں تھی؟ سود کے بارے، سود کے بارے. اور ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا، وہ ساری ایتیں. خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المسجد، تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں، مسجد کی طرف. فقرأہن علی الناس، ان کو پڑھا ثم حرم لوگوں پر، تجارت، پھر آپ نے حرام کیا شراب کی تجارت کو. باب الخدام للمسجد، باب الخدم للمسجد، وقال ابن مسجد کی خدمت کا بیان ہے، یا خادم، مسجد کے خادموں کا بیان. خادم کی جمع. وقال ابن عباس نظرت لك ما في بطن محررا للمسجد. وہ قرآن کی آیت نا، مریم علیہ السلام کی ماں نے نظر مانی تھی. نظرت لک ما فی بطنی، میں نظر مانتی ہوں جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررن، وہ آزاد ہے، میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. حدثنا احمد بن، وہ کون تھی؟ مریم علیہ السلام. حدثنا احمد بن واقد حدثنا حماد عن ثابت عن ابی رافع عن ابی ہریرہ ان امرأۃ، بے شک ایک عورت، او رجلا، وہی حدیث آ گئی، دوبارہ آ گئی. کانت تقم المسجد، تقم میں نا جھاڑو دیتا. ولا اراہ الا امرأۃ، آج شیابی کہتا ہے میرا خیال ہے کہ وہ عورت ہی تھی، مرد نہیں تھا. فذاکر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ صلی علی ذکر کی قبرہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے نماز پڑھی اس کی قبر پر.
باب الاسیر او الغریم یربط قیدی یا مقروض باندھا جائے اس کو مسجد میں. حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا روح و محمد بن جعفر عن شعبۃ عن محمد عن شعبۃ تو کیوں پڑھایا آپ نے عن شعبۃ عن محمد بن زیاد عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان افریتن ایک سرکش قال افریت من الجن قرآن میں بھی آتا ہے من الجن ایک سرکش جنوں میں سے تفلت علی البارحۃ چڑھایا مجھ پر گزشتہ رات او کلمۃ میرے پاس آ گیا میں نے بات پڑھا تھا میرے پاس آ گیا نحوها لیقطع یا کوئی ایسا کلمہ کا کیوں آیا لیقطع تاکہ توڑ دے میری نماز علیہ الصلاۃ فامکننی اللہ منہ اللہ نے مجھے اس سے قابو میں رکھا اللہ نے مجھ کو قدرت دے دی اور اس سے مجھے بچا لیا. وردت ان اربطہ میں اس پہ قادر ہو گیا اس کے پکڑنے پہ اور میں نے چاہا کہ میں اسے باندھ دوں الی ساریۃ من سوار المسجد مسجد کے ایک ستون کی طرف حتی تصبحوا وتنظروا الیہ یہاں تک کہ تم صبح کرو اور دیکھ لو طرف اس کی کلکم سب کے سب کلکم فذکرت قول اخی سلیمان مجھے سلیمان السلام کی دعا یاد آ گئی ربی حب لی ملکا لا ینبغی میں نے کہا نہیں سلیمان السلام کی حکومت تھی نا جنوں پر ہاں جی تو میں نے کہا نہیں یہ نہیں میں نے نہیں کرنا میں نے اسے نہیں پکڑنا اپنے قابو میں نہیں کرنا. قال روح فردہ حاسبا خاشیا اس نے لٹا دیا اس کو ذلیل کر کے. باب الاغتسال اذا اسلم ورتب ہزاروں سال پہلے دعا کی تھی سلیمان علیہ السلام نے اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو کسی اور کو نہ ملے. تو نبی اسلام نے کتنا احترام کیا سلیمان علیہ السلام کا حالانکہ آپ اس کو پکڑ سکتے تھے ٹھیک ہے پکڑ سکتے تھے نا لیکن آپ نے کیوں نہیں پکڑا کہ نہیں یہ قدرت یہ شان یہ عظمت اللہ نے میرے بھائی سلیمان کو دی ہے میں اس کا کچھ حصہ نہیں لینا چاہتا ہوں. وربط العسیر ایضا فی المسجد دوبارہ باب پڑھیں کیا جلدی آپ کو عبداللہ کیا جلدی ہے. باب الاغتسال اذا اسلم جب اسلام لائے تو غسل کرے وربط الاسیر اور باندھنا قیدی کا ایضا فی المسجد اسی طرح مسجد میں. وکان شریح اور تھے حضرت شریح یامر الغریم حکم دیتے مقروض کے بارے میں ان یحبس الی ساریۃ المسجد کہ اسے باندھ دیا جائے مسجد کے ایک ستون کی طرف. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث قال حدثني سعید بن ابی سعید انہ سمع ابا ہریرہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا قبل نجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر طرف نجد کی وہ 30 آدمی تھے جن کو آپ نے بھیجا تھا نا. خیال کہتے ہیں گھوڑ سوار لشکر جو گھوڑوں پہ سوار تھے ان کی تعداد کتنی تھی 30. فجاءت برجل من بنی حنیفہ تھا وہ لے آئے پکڑ کے ایک آدمی بنو حنیفہ قبیلے سے جو ان کا چودھری تھا نا بڑا اس کو پکڑ کے لے آئے. یقال له چودھری بھی تھا بڑا بگڑا ہوا بھی تھا بڑا پھنے خاں آکڑ خاں اس کو کہا جاتا تھا یقال له مسجد میں نہیں مسجد میں کیوں پڑھے یقال له سمامۃ بن اسال اس کو کہا جاتا تھا سمامہ بن اسال.
سنا ہے نا سمامہ کا واقعہ؟ فربطوه بساریۃ من سوار من المسجد سوار المسجد، اس کو باندھ دیا ایک ستون کے ساتھ مسجد کے ستونوں میں سے۔ فخرج الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے۔ فقال اطلقوا سمامۃ حدیث فانطلق مختصر ہے، آپ میں سمامہ کو چھوڑ دو، آپ میں سمامہ کو چھوڑ دو۔ الی نخل کیا قریب کرتے ہو؟ اتنی کو سمامہ تھا فانطلق فن تلقا، کیوں لفظ چھوڑتے ہیں آپ؟ میں چھوڑنے دوں گا آپ کو بھلا؟ فن تلقا، آپ گئے، وہ نہیں، وہ گیا، وہ چلا الی نخل قریب ایک کھجوروں کے باغ کی طرف سے بالکل قریب تھا، من المسجد فاغتسل، اس نے غسل کیا۔ وہ باب آیا نا، غسل اسلام لائے تو کیا کرے؟ پہلے غسل کرے، اس نے غسل کیا، ثم دخل المسجد پھر آیا مسجد میں، فقال اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد وان محمد رسول اللہ۔ شاباش، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ حدیث ذرا لمبی ہے، آپ جب اس کے پاس تشریف لائے نا، جلدی تو نہیں عبداللہ صاحب آپ کو؟ جی نہیں کہیں جانا تو نہیں؟ بولے نہیں چلیں پھر ٹھیک ہے، میں نے کہا شاید بڑی جلدی وہاں رہنا۔ اس کے پاس تشریف لائے، فرمایا اسامہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ان تو نے مالا شاکر میں تقتل زاد من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر چھوڑ کے مجھ پہ احسان کرے گا نا، یعنی مجھے چھوڑ کے مجھ پہ احسان کرے گا تو تیرے احسان کی میں قدر کروں گا، لیکن اگر مجھے قتل کرے گا تو پھر میں معمولی آدمی نہیں، جو میرے ہیں نا بدلہ لینے والے میرے رشتہ دار، ہاں جی، پھر وہ آپ کو مل لیں گے، ہاں جی، وہ بدلہ لے لیں گے تجھ سے، وہ نہیں تجھے چھوڑیں گے۔ اللہ، اتنا سخت، اتنا تلخ جواب دیا سمامہ نے۔ آپ تشریف لے گئے، دوسرے دن آئے، سمامہ کا یہی جواب تھا، تیسرے دن تشریف لائے، سمامہ کا یہی جواب تھا۔ ہاں جی، دیکھیں آپ کا اخلاق۔ 3 دن بعد آپ نے فرمایا سمامہ کو چھوڑ دو۔ بہرحال یہ لمبی حدیث ہے، چھوڑ دیا۔ پھر اس نے بیٹھ کے وہ باغ میں، جو کھجوروں کا باغ ہے جس کا ذکر آیا ہے، بیٹھ کے اس سوچا، فکر کی، غور و خوض کیا کہ یار میں نے کتنی سختی کی، کتنی تلخی دکھائی، ہاں جی، لیکن اس نے میرے ساتھ کتنا پیار کیا۔ لگتا ہے یہ نبی سچا ہے، جھوٹا نہیں، کلمہ پڑھ لو، اس کا مرید بن جاؤ۔ آیا اور کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کا غلام بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی باب خیمت فی المسجد باب للمرضى الخیمت فی المسجد للمرضى وغیرہم، مریضوں اور ان کے علاوہ کے لیے مسجد میں خیمہ لگانا۔ آیا کسی مریض کو مسجد میں رکھا جا سکتا ہے؟ اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ نے بخاری پڑھی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بخاری میں پڑھ لیا ہے، رکھا جا سکتا ہے۔ سعد بن معاذ کو مسجد میں ہی رکھا گیا، اس کا خون بہہ رہا تھا، اسی حالت میں اس کی شہادت ہوئی۔ حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أصيب سعد، اصیبہ زخمی کیا گیا سعد، یہ سعد بن معاذ ہے، يوم الخندق خندق کے دن۔ في الأكحل، کہاں زخم لگا اس کو؟
فی الاکحل بازو کی رگ میں، بازو کی جو بڑی رگ ہوتی ہے نا اس میں زخم لگ گیا. کونی ہاں جی کونی ہاں جی رگ، اس میں زخم لگ گیا. یہ بھی ہو سکتی ہے بڑی رگ میں جہاں خون نہ رکے. فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمۃ لگایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیمہ فی المسجد مسجد میں. کیوں؟ لیعودہ من قریب، لیعودہ من قریب، تاکہ آپ اس کی قریب سے بیمار پرسی کر سکیں. اللہ، ہر وقت آپ اس کی تیمارداری کریں. فلم یرہم فی المسجد خیمۃ، نہیں، فلم یروہم، پس نہ گھبراہٹ میں ڈالا ان کو. آگے لفظ پڑھیں، وفی المسجد وافل، وا چھوڑ رہے ہیں آپ. یہ ذرا جملہ مترجہ ہے. ہاں جی، وفی المسجد، اور مسجد میں خیمتن، ایک اور خیمہ تھا من بنی غفار، بنو غفار کا. آگے آ گیا الا الدمو، آ گیا نا. ہاں جی، یہ جو نا الا الدمو اس کا تعلق فلم یروہم، یعنی وفی المسجد خیمتم میں بنی غفار، مسجد میں بنو غفار کا بھی ایک خیمہ تھا. ہاں جی، فلم یروہم، پس نہ گھبرایا ان کو، الا الدمو، مگر خون. اس کا تعلق یرو سے ہے. وہ خون تسیلو جو بہہ رہا تھا، یسیل الیہم، یسیلو جو بہہ رہا تھا، الیہم طرف ان کی. وہ خیمے والے اور تو کسی چیز سے نہ گھبرائے، وہ گھبرائے اس خون سے گھبرائے جو خون نکل رہا تھا. اتنا زیادہ نکل رہا تھا خون سعد بن معاذ کا کہ وہ ان کے خیمے میں پہنچ گیا. اللہ، فقالوا یا اہل اتنا الخیمۃ، خون، اتنی بلیڈنگ ہوئی. انہوں نے کہا بنو غفار والوں نے، یا اہل الخیمۃ او خیمہ والو، ما ھذا الذی یاتینا یہ کیا چیز ہے جو آ رہی ہے ہمارے پاس من قبلکم، تمہاری طرف سے. فاذا سعد یعزو یا زو نہیں جی، یغزو جرح جرحہ دمن فمات دمن، منہا. اچانک سعد کا زخم بہنے لگا خون سے، یہ خون زیادہ تیز ہو گیا اور اس میں اس کی شہادت ہو گئی. باب مسئلہ کیا نکلا؟ مسجد میں مریض کو رکھا جا سکتا ہے. شاباش. باب ادخال البعیر فی المسجد لو جی، ادخال البعیر فی المسجد للعلہ، للعلۃ، کسی سبب کی وجہ سے مسجد میں اونٹ کا داخل کرنا. مسجد میں اونٹ سواری ہے، جانور ہے، ہاں جی، یا کوئی سواری، موٹر سائیکل، گاڑی، کار، کسی سبب کی وجہ سے مسجد میں داخل کرنا. کیا آپ مسجد میں گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں؟ اگر خطیب صاحب کی گاڑی ہے، مولوی صاحب کی موٹر سائیکل ہے، تو وہ کہاں کھڑی کریں؟ باہر سڑک پہ تاکہ کوئی لے جائے؟ نہیں، مسجد میں. وقال ابن عباس طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعیرہ، طواف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن زبیر عن زینب بنت ابی اسلم عن ام سلمۃ قالت شکوت. نہیں، ان زینبہ لفظ غلط پڑھ لیا میرا خیال ہے آپ نے. ان زینبہ بنت ابی سلمۃ، اسلمہ پڑھا ہے آپ نے. ان زینبہ پڑھے، ان زینبہ، ان زینب بنت اسلمۃ، ابی اسلمۃ، ابی اسلمۃ، ابی اسلم سلمۃ. دیکھ لیں یار، میں بار بار آپ کو کہہ بھی رہا ہوں، پھر اسلمہ پڑھ رہے ہیں، اسلمہ پڑھ رہے ہیں. ان زینبہ بنت ابی سلمہ تھا. ابھی کا الف نظر آ رہا ہے. اچھا، ابھی کا الف ہے اس لیے اسلمہ پڑھ رہے ہیں. دو لفظ نظر آتے ہیں نا عبداللہ صاحب کو. شادی ہونے والی ہے نا. ان ابی سلمۃ قالت شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ میں نے علیہ وسلم شکایت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انی اشتکی،
کہ میں بیمار ہوں. قال طوفی من ورائی، آپ نے فرمایا تو طواف کر من وراء الناس لوگوں کے پیچھے سے، وانت راکبۃ، اور تو سوار ہو. فطفت ورسول، سوار ہو تو سوار، مسئلہ ثابت ہو گیا. سواری لائی جا سکتی ہے مسجد میں کسی علت کی وجہ سے، کوئی بھی علت ہو. ٹھیک ہے، بیماری بھی ایک علت ہے نا. جی. طواف بھی کیا جاتا ہے. ہاں، طواف بھی کیا جا سکتا ہے. فطفت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یصلی. تو خیر اب نہیں نا اونٹ لے کے جا سکتے مطاف میں. اب وہ ویل چیئر ہے اس طرح. بالکل. آپ کیا ہم نے حدیث پڑھی ہے، چلے ہم اونٹ لے جاتے ہیں یا گھوڑا لے جاتے ہیں مطاف میں. لڑائی کر دیں. سارا مسئلہ ہی بگڑ جائے گا. فطفت ورسول اللہ صلی اللہ میں علیہ نے طواف وسلم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی نماز پڑھ رہے تھے الی جنب البیت یقرأ، بیت اللہ کی طرف پڑھ رہے تھے آپ سورہ طور. بالطور و کتاب مستور. کون سے پارے میں ہے؟ 27ویں پارے میں. باب حدثنا محمد میں بن آپ حسن. کو ایک مزے کی بات بتاؤں. میں نے بڑی دفعہ مصلی سنایا ہے، تراویحیں پڑھائی ہیں، قرآن پڑھا ہے، آج تک اللہ کی مہربانی سے میں بھولا نہیں. مجھے کسی نے لقمہ نہیں دیا. پچھلے جمعے کو نا میں سورہ سجدہ پڑھ رہا تھا، بس مجھے مغالطہ لگ گیا. شاہ جی نے زندگی میں پہلی دفعہ مجھے لقمہ دیا ہے. یہ بچہ ہے، اس نے مجھے پہلی دفعہ لقمہ دیا ہے. یعنی وہ قسم ٹوٹ گئی ہے. جو میں کہتا تھا نا آج تک میں نے لقمہ نہیں لیا، وہ بات ختم ہوگی. انہوں نے پہلی دفعہ مجھے لقمہ دیا ہے. انسان ہے نا جی. کہتے ہیں ایک قاری صاحب تھے، انہوں نے کہا مجھے بڑا قرآن یاد ہے، میرے قرآن میں غلطی کوئی نہیں. ہاں جی، لوگوں نے کہا سنائیں. ہاں جی، اب بھی وہ زندہ ہے. قاری صاحب نے قرآن سنایا، سارا پڑھ لیا، 30 پارے مکمل ہو گئے، کوئی غلطی نہ آئی. جب سورہ اخلاص پہ پہنچے تو قاری صاحب بھول گئے. استاد ایک سوال ہے. جی کیا سوال ہے؟ یہ باب ہے، آگے حدثنا لکھا ہے، اس کے اندر کون سا باب؟ یہ نا کئی جگہ پیچھے بھی آیا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے. امام صاحب بڑے اصولی آدمی ہیں. ٹھیک ہے نا. حدیث باب کے موضوع کے مطابق انہیں کوئی مناسب الفاظ جب نہیں نہ ملتے تو پھر وہ کہہ دیتے ہیں باب، یا پھر اس کا تعلق ہے پچھلے باب کے ساتھ. دو وجہ اس کی. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال عبداللہ صاحب حدثنا بیٹے اوکھے کے سوال نہ کریا کرو سانو ماڑے بندیاں نے. سوکھا ہی سی، ساڈے واسطے تو اوکھا ہے نہیں. اچھا چلے. ہاں جی. قال حدثني ابو قتادة قال حدثنا انس ان رجلين من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث نا مشکات میں بھی گزری ہے کہ باب الکرامات میں 2 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے خرجا من نکلے آپ کے پاس سے، عشاء کے بعد نکلے ہیں. من عند النبی صلی اللہ علیہ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم کے پاس سے. احدهما عباد بن بشر. وہ کون تھے؟ ایک عباد بن بشر اور میرا گمان ہے کہ دوسرے اسید بن عزیر. واحسب الثانیہ اسید بن حضیر. ایک عباد بن بشر تھے اور دوسرے اسید بن عزیر تھے. فی لیلۃ مظلمۃ. اندھیری رات میں بیٹھے رہے نا مسجد میں، بیٹھے 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 باتیں کرتے کرتے. ہاں جی، کس کا دل چاہتا ہے نبی علیہ السلام کو چھوڑنے کے لیے؟ ہاں جی، کوئی نہیں نا بندہ چاہتا. کون چاہتا ہے کہ وہ نبی کو چھوڑ کے جائے؟ ہاں جی، بیٹھے بیٹھے کافی رات گزر گئی. ہاں جی، اندھیرا ہو گیا. اب نکلے، رات اندھیری تھی تو کیا ہوا؟ ومعہما مثل مصباحین. ان کے پاس 2 چراغوں جیسی چیزیں تھی.
دو چراغوں جیسی چیزیں، کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈنڈے تھے ان کے پاس، چھوٹے چھوٹے، یضیئان بین ایدیہما، وہ چمک رہے تھے ان دونوں کے ہاتھوں میں۔ اللہ، ان کی کرامت، ان ڈنڈوں میں اللہ نے روشنی، چراغ کی روشنی پیدا کر دی۔ فلما افترقا سارا جب وہ جدا ہوئے، سارا مع کل واحد منہما، مع کل واحد منہما، تو ہو گیا ہر ایک کے ان دونوں میں سے منہما واحد حتی اتا اہلہ، ایک، یعنی روشنی الگ الگ ہوگی، اور اسی روشنی میں اکیلے اکیلے گھر چلے گئے۔ باب الخوخۃ والممر فی المسجد، خوخہ، کھڑکی اور رستہ بنانا مسجد میں۔ حدثنا محمد بن مسجد کے اندر سے کوئی بندہ گزر سکتا ہے؟ گزر سکتا ہے۔ حدثنا محمد بن سنان قال اخبرنا فلیح قال اخبرنا ابو النضر عن ابو النضر عن عبید بن حنین عن عبید بن حنین وعن بشر بن سعید عن ابی سعید الخدری قال خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ودیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقال ان اللہ سبحانہ خیر عبدا، بے شک اللہ سبحان نے اختیار دیا ایک بندے کو بین الدنیا درمیان دنیا کے و بین ما عندہ، اور درمیان آخرت کے، فاختار ما عند اللہ، اس نے پسند کر لیا جو اللہ کے پاس ہے، یعنی آخرت کو پسند کر لیا۔ فبکا ابو بکر، ہاں جی، ابو بکر رو پڑے۔ کیوں روئے جی ابو بکر؟ سمجھ گئے اب آپ نے نہیں رہنا ہمارے پاس۔ فقلت فی نفسی ما یبکی ھذا الشیخ، میں نے کہا اپنے دل میں، کیا رلا رہی ہے اس بوڑھے کو، اور کی ہو گیا بابے نو، بڈھے نو کیوں روندا ہے، کیا رلا رہی ہے اس بوڑھے کو؟ ان یکن اللہ خیر عبدا، اگر اللہ نے اختیار دے دیا ایک بندے کو، بین الدنیا و بین ما عندہ، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک، آگے چلے، فاختار ما عند اللہ عز اس و نے جل، پسند کر لیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس بابے کو کیا مسئلہ ہے؟ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العبد، رسول اللہ وہ عبد المختار، یعنی اختیار دیے ہوئے بندے تھے۔ وکان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہم سے زیادہ علم والے تھے۔ فقال یا ابا بکر لا تبکی، ہے فرمایا آپ نے، ارے ابو بکر مت رو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں، نبی یار کو تسلی دے کے کہہ رہے ہیں ابو بکر نہ رو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی دلاسا بھی دے رہے ہیں۔ ان امن الناس، ان امن الناس سے، بے شک سب لوگوں میں زیادہ احسان کرنے والا علی فی مجھ پر صحبت، اپنے صحبت میں اور مال میں، وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ ابو بکر نے ساتھ بھی میرا سب سے زیادہ دیا، مال بھی مجھ پہ سب سے زیادہ خرچ کیا۔ ابو بکر تیرے بڑے احسان ہیں مجھ پر۔ ولو کنت ایک متخذا، روایت میں ہے، اور میں ابو بکر تیرے اتنے احسان ہیں، تیرے احسانات کا بدلہ تجھے میں نہیں دے سکتا، تیرا خدا تجھے جنت میں عطا کرے گا، تیرا خدا تجھے جنت میں عطا کرے گا، تیرا خدا تجھے جنت میں عطا کرے گا۔ وہ ابو بکر، اللہ اکبر۔ ولو کنت متخذا من امتی خلیلا، اگر میں بنانے والا ہوتا اپنی امت میں سے کوئی خلیل، لاتخذت ابو ابا بکر کو بکر، بناتا، اتخذت ابا بکر۔ ولكن اخوۃ الاسلام لیکن اسلام کا بھائی چارہ ومودتہ اور مودت، دوستی، محبت، لا یبقین، لا یبقین، یبقین بھی ٹھیک ہے، لا یبقین، نہ باقی رکھا جائے فی المسجد باب، کہ مسجد میں کوئی دروازہ، سب بند کر دو،
الا سدا، نہ باقی رکھا جائے مسجد میں کوئی دروازہ الا سدا، مگر بند کر دیا جائے الا باب ابی بکر، سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ کیوں جی؟ ابو بکر کا دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا مسجد میں۔ کیا رکھنا؟ کھڑکی، روشن دان، رستہ بنانا۔ امام صاحب لمبی حدیث لا رہے ہیں۔ حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال اخبرنا وهب بن جرير جوفی قال اخبرنا ابي قال سمعت يعلى بن حكيم عن إكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضة الذي مات نہیں فيه یار، فی مرضه الذي مات نہیں فيه یار، مارازی ہلازی، اس بیماری میں اس میں آپ فوت ہوئے، آسبا رأسه باندھے ہوئے تھے اپنے سر پہ بخرقة خرقتن، پٹی، فقعد على المنبر آپ بیٹھ گئے ممبر پر، فحمد الله وأثنى اللہ عليه کی تعریف کی، اس کی ثنا بیان کی، ثم قال إنه ليس من الناس أحد نہیں یہ لوگوں میں سے کوئی ایک آمن علی فی نفسه امنا اسم تفضیل کا صیغہ، امنا جو زیادہ احسان کرنے والا ہو مجھ پر اپنے نفس کے بارے میں، ومالہ من ابی بکر ابو بکر سے، ابی بکر ابن ابی ابی قحافہ قحافہ، ابو بکر بن ابی قحافہ ابو قحافہ کون ہے جی؟ ابو بکر بن ابی قحافہ، ابو بکر جو بیٹا ہے ابو قحافہ، بتائیں ابو قحافہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق کا باپ ابو قحافہ، وہ بھی صحابی ہیں۔ ہاں وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اصل اس کا نام ہے عثمان، ابو قحافہ اس کی کنیت ہے، تو غزوہ فتح مکہ والے سال وہ بھی الحمدللہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ولو كنت متخذا من الناس خلیلا ٹھیک ہے، یہ تو پڑھ لیا آپ نے، لاتخذت ابا بکر خلیلا ٹھیک ہے۔ ولكن خلة الاسلام اسلام کا بھائی چارہ افضل صد نہ، انی اسلام کی دوستی، خلا میں نا خلیل سے دوستی زیادہ افضل ہے۔ کل خوخة فی ہاں حاز نہیں افضل الصد سدو کل خوختن، بند صد انی کل خوخة انی بند کر دو مجھ سے ہر کھڑکی، فی هذا المسجد غیر خولة خوخت خوخة اس مسجد میں سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے، باب الابواب والغلق باب الکعبۃ الابواب بیان دروازوں کا، والغلق اور دروازے بند کرنا، للکعبۃ والمساجد کعبے کے اور مسجدوں کے دروازے کبھی کبھی بند بھی کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک دور تھا پہلے دروازے بند نہیں ہوتے تھے، 24 گھنٹے دروازے کھلے رہتے تھے مسجدوں کے، بالکل بند نہیں ہوتے تھے۔ آج تو معاملہ ہی الٹ ہے، ہاں جی، آج کھول کے جائیں ہاں ذرا 1 گھنٹہ مسجد کے دروازے، تو پھر دیکھیں گے آپ کا ساؤنڈ بچے گا، آپ کے پنکھے رہیں گے، یہ آپ کا کلین بچے گا، ٹوٹیاں نہیں چھڑ دیتے۔ ہاں یہ آپ کی ٹوٹیاں بچیں گی۔ ایک واقعہ اللہ معاف کرے، مولوی صاحب نے خود ہی ٹوٹیاں اتار لی، مسجد کی، اور شور ڈال دیا اسپیکر میں، اور ٹوٹیاں لے گیا مسجد دیا، کوئی ٹوٹیاں لے گیا۔ ہاں جی، وہ کسی نے پوچھا مولوی صاحب ٹوٹیاں کنے دیا نے؟ کہتا 2500 دیا۔ مولوی صاحب نے 2500 روپیہ بھی لے لیا، ٹوٹیاں وہی لیا کے جڑ دیتی، وہی ٹوٹیاں لا دیتی۔
انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قال ابو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد کہا میرے لیے عبداللہ بن محمد نے حدثنا سفیان عن ابی جریج قال لي ابن ابی ملیکہ کہا میرے لیے ابو ملیکہ نے یا عبد الملک یا عبد الملک، اے عبد الملک، لو رأیت مساجدا لو رأیت مساجد ابن عباس وابوابها، کاش کہ آپ دیکھیں مسجدیں عبداللہ بن عباس کی اور ان کے دروازے، یعنی وہ کھلے رہتے، وہ کبھی بند نہیں ہوتے۔ حدثنا ابو النعمان وقتيبة بن سعيد قال حدثنا قال اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قادم مكة تشریف لائے مکہ میں، فدعا عثمان بن طلحة، ہے آپ نے بلایا عثمان بن طلحہ کو جس کے پاس چابیاں تھیں بیت اللہ کی، فافتح الباب فتح البابا، ایک دفعہ مانگی تھی اس نے انکار کر دیا تھا، آپ نے کھولا دروازہ، فدخل النبي صلى الله عليه داخل ہوئے وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وبلال وأسامة بن بلال، زيد اسامہ بن زید، وعثمان بن طلحة، عثمان بن طلحہ بھی ساتھ داخل ہو گئے۔ ثم اغلق الباب فلبث، ثم اغلق الباب، پھر دروازہ بند کر دیا گیا، فلبث فيه ساعة، ٹھہرے آپ اس میں کچھ ٹائم، کچھ وقت، ثم خرجوا، پھر سب کے سب نکلے۔ قال ابن عمر فبدرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے جلدی کی، فسألت بلالا میں نے بلال سے سوال کیا، فقال صلى فيه فقلت، میں نے کہا عبداللہ بن عمر نے آپ نے نماز پڑھی؟ في أي، فقال بين قلت، میں نے کہا کہاں پڑھی؟ في أي، فقال بين اس نے کہا بلال نے بین الاسطوانيتين، میں نے سورہ آپ کو پڑھایا تھا، درمیان دو ستونوں کے، کہاں نماز پڑھی؟ درمیان دو ستونوں کے۔ قال ابن عمر عبداللہ بن فذهب عمر کہتے ہیں فذهب، پس چلا گیا، علی ان علیہ مجھ پر، ان اسألہ، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کم کہ میں سوال کروں اس سے، بلال سے آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی، یعنی چلا گیا کا مطلب کیا ہے کہ مجھے اس چیز کا خیال بھول گیا، یہ پوچھنا مجھے بھول گیا آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ باب دخول المشرک فی المسجد، بس ٹھیک ہو گیا، پڑھنا ہے ایک باب پڑھ لیں۔ اور جلدی کرو جناب، تسی ایک باب پڑھو گے پھر اسی ایک ورد پڑھا گے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے سب کی، ہماری بھی۔ ہم بہت شدید گرمی میں بیٹھ کے آپ کو پڑھاتے ہیں، بھائیوں سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نجات کا ذریعہ بنائے اور ہمارے لیے اللہ ذخیرہ آخرت بنائے۔ آپ روزانہ سنا کریں، روزانہ اور روزانہ، ہاں جی بالکل ضرور سنا کریں۔ کل ساتھی زیادہ ہونے چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ بھائی سنیں، ہاں جی آگے بھی شیئر کریں اور ساتھیوں کو بھی کہیں ضرور کہ یار بخاری سنا کرو، یار حدیث مصطفیٰ سنا کرو، یار قرآن پاک کا ترجمہ سنا کرو۔ دیکھیں کل انشاءاللہ ہمارا ترجمہ بھی لفظی ترجمہ گرامر کے ساتھ، کل 2 پارے مکمل ہو جانے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سنا کریں بھائیوں، سنا کریں، زیادہ سے زیادہ سنا کریں۔ اور ہمارا جو چینل ہے یوٹیوب والا، کیونکہ یہ ہم جو پڑھا رہے ہیں نا
یہ سارا کا سارا اس میں محفوظ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ آنے والی نسلیں پڑھتی رہیں گی، پڑھاتی رہیں گی، فائدہ اٹھاتی رہیں گی۔ تو ہمارا چینل قاری محمد اکبر اسد آفیشیل وہ بھی سبسکرائب کریں اور کروائیں، حدیث مصطفیٰ سنیں اور سنائیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، خود بھی پڑھیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔